للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی درس میں ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے یہاں، تو پھر پہلی کو کے پاس نہیں جا سکتا یہ وغیرہ، کیونکہ میں نے بہت خرچہ ہوتا ہے اور میرے پاس اتنا، یعنی جیسے کہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ خیال کیا جائے، حقوق جو ہیں انسان پہلے ہی سوچ لے کہ شادی کرنے سے پہلے کہاں رہے گا، اور وہ واضح کر دے شادی والوں کے ساتھ۔ یہ ایک حق ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے کوشش کروں گا رکھنے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق شرط جو ہے کہ انتوفوا به ما استحللتم به الفروج، یعنی تم نے ایک بات کی ہے، شرط جو ہے نا رکھی گئی ہے، تو جس سے تم نے ہی وہ جو یعنی کہ ہر ایک پر حرام ہے سوائے خاوند، تو وہی بیوی سے اپنا حق لے سکتا ہے، صرف یعنی اس کے لیے اس کے آپس میں جو ہے نا فروج، یعنی اس کی شرمگاہ بھی اس کے لیے حلال ہوگی عورت کی اپنے خاوند کے لیے۔ تو جب یہ جو شرطیں ہیں اس پر جو طے کی گئی ہیں اس کو پورا کرنا ہی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے شرطوں پر ہیں، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، الا کہ وہ شرط جو ہی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، وہ شرط کو پوری نہیں کر۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ طے کریں پھر ہی وہ اس بات سے مکر جائیں، یا اس بات سے آپ نہ پوری نہ کر پائیں۔ تو یہ خیال کیا جائے ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلاف کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، شیوہ نہیں ہے۔ تو یہ خیال کیا جائے کہ خاص طور پہ شادی میں۔ اور مجھ کو ایک بھائی پسند آیا کہ کہتا ہے وہ راضی ہو کہ میرے گاؤں، میں اصل میں یہاں ہی عارضی ہوں، چلا جاؤں گا میرے گاؤں میں رہنے کی، کاش وہاں کی ہو۔ تو دیکھو اس بھائی کی یعنی سچائی کی کیسی نشانی ہے کہ اس نے بالکل ہی کیا کیا کہ سب سوچ کر لیا کہ میں تو یہاں مستقل نہیں رہوں گا۔ تو یہ بھی خیال کیا جائے، کہیں ہیں پھر اچانک چلے گئے، تو بیوی کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں شادی رشتے کہ ابھی آنا جانا ہو، آرام سے آئے جائے، یہ نہیں وہ ایسی جگہ میں لے جائے نہ آئے نہ جائے، یا پھر وہ ملنا چاہے تو نہ ملنے دے۔ تو یہ خیال کیا جائے۔ تو کیا بولتے ہیں یعنی ہر جو مختلف چیزیں آئیں گی اس کا پہلے ہی اس کو ہی آپس میں طے کر لیں اور سمجھوتا کر لیں، یا نہ ہو دھوکہ ہو جائے، وہ بیچارے اپنی سمجھ کے ساتھ آئے کہ اس ماحول کا ہے، یہ ماحول ہے، اس ماحول میں رہے گا، اچانک اس نے اور ماحول کا اختیار کر لیا۔ تو خیال کیا جائے، ذرا یہ چیزیں سمجھوتا پہلے ہی کر لیا جائے۔ ایک ساتھ نکتہ یہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، ابھی اللہ کا شکر ہے وزٹ ویزے ہیں، عمرے کے ویزے ہیں، مہینوں رہ سکتی ہیں۔ پھر بلکہ ایک سنا ہے کہ سال کا انہوں نے ویزا بنایا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ ہر 3 مہینے کہیں بھی نکل کے پھر آ جانا، ایسے چلتے چلتے پورا سال، تو 3 مہینے ہی وہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آسانیاں موجود ہیں کوئی نہ کوئی طریقے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں یہ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، جو فوجیں جاتی تھی کہ یہاں بھی 6 مہینے سے زیادہ نہ دور رہیں اپنے اہلیہ سے، کہ 1 مہینہ ان کا جانا، 1 مہینہ واپس، اور 1 مہینہ ان کا جو کام سپرد ہے وہ پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ غائب ہو جائے۔ تو خیال کیا جائے، کبھی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، وہ مجبوری یہ نہیں عام ہو جائے ہر آدمی، مخصوص اشخاص۔ پھر یہ سوچ لیں
کہ اگر آپ جوانی میں بیوی سے دور رہے، بیوی آپ سے دور رہی، تو شادی کا کیا مقصد تھا؟ پھر دنیا جمع کر کے آخر میں پتہ نہیں وہ دنیا سے کچھ فائدہ ملے گا یا بچے ہی اس جائیداد کے لیے لڑنے لگیں گے، اور نہ بچوں کو آپ ساتھ رکھا، تربیت وغیرہ وہ کون کرے گا؟ تو یہ بھی دیکھا جنہوں نے ایک رشتہ دار ہے تھا یہاں، کہتا ہے اگر بچے نہیں تو پھر میں کس کے لیے کما رہا ہوں، اور ادھر گیا گھر والوں کے ساتھ رہا، اللہ نے دے دیا اولاد۔ اور ایسے ہی ایک دوسرے شخص کی مثال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بیوی بچوں سے دور رہ کر میں کیا ہی، یعنی جب ان کی تربیت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بچے دیے جو ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ ہو گئے، پھر وہی ماشاءاللہ ابھی کما رہے ہیں، باپ کو بھی کئی مرتبہ بلا سکتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کی جائیداد اور سرمایہ بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کے بچے اللہ تعالیٰ صالح و نیک بنائے اور ان کو صحیح تربیت دینے کی توفیق دے، اور ہم سب کو محفوظ رکھے حرام سے۔ تو یہ خیال کیا جائے کہ کبھی واجب ہوتا ہے، شادی جو ہوتی ہے واجب ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ حرام، اگر انسان کو خطرہ ہے کہ حرام میں پڑ جائے گا تو ہمیں شادی ضرور